کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امت نے لکھی ہے لہٰذا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو بھئی اس کا جواب یہ ہے قرآن کس نے لکھ کے دیا؟ اللہ نے، وہ بھی تو امت نے لکھا ہے نا۔ تو امت مسلمہ اگر حدیث لکھنے میں نعوذ باللہ غلطی کرتی ہے تو قرآن لکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں قرآن سب کو یاد تھا، تو بابا حدیثیں بھی سب صحابہ کو یاد تھی، تو یہ اشکال آپ ہمارے سامنے نہ کیجیے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت کا کام نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ہونا ہے، لہٰذا نبی آیا وہ خط دے گیا، وہ قرآن ہے، اب خط میں کیا لکھا ہے وہ اللہ جانے اور ہم جانے۔ میں نے کہا جی نہیں، نبوت کا صرف یہ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے، تو لہٰذا ڈاکیا تشریح تو نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تشریح والا یہاں پر تشریح کا مقام دیا جا رہا ہے، اس لیے ڈاکیا والا اعتراض نہیں رہتا۔ ایک ظالم تھا، پرویزی مذہب میں تھا، وہ میرے پاس آیا اور شاپر میں اس کا جو وہ تھیلا ویلا تھا اس میں قرآن کریم ترجمے والا ساتھ لایا اور مجھ سے بات کرنے لگا، اسی لیے کہ مولوی پتہ نہیں کون سا ترجمے والا قرآن لائے گا، میں اپنا لے کر آؤں۔ چلو بھائی بات شروع ہو گئی، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ بتاؤ ایک جگہ کام چل رہا ہو تو مالک کی بات مانی جائے گی یا کام کرنے والے ایک مزدور کی بات مانی جائے گی؟ مجھے سمجھ آ گیا یہ ظالم کہنا کیا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی آنکھوں کو پڑھا تو میں نے کہا جی مزدور کی بات مانیں گے، تو میرے منہ کو مجھے دیکھ کر کہتا ہے مزدور کی بات مانیں گے؟ مالک بھی تو ہے۔ میں نے کہا جی مزدور کی مانیں گے۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا بہت ایزی ہے، کیونکہ مالک نے کہہ رکھا ہے مزدور کی بات مانو، اس لیے مزدور کی مانیں گے۔ اسے پلے تو بہت کچھ پڑ گیا، لفظوں میں وہ کہنا اچھا آپ سمجھے نہیں، میں تھوڑا اور سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، کوئی اور طریقے سمجھا دیں۔ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، میں نے کہا جی بن رہی ہے، اور ایک فورمین ہے اور ایک وہاں کا بہت بڑا انجینئر، پتہ نہیں وہ آٹو کیٹر ہے اور سارا یہ ہے، کس کی مانو گے؟ میں نے کہا اسی مزدور کی مانیں گے، یہ جو کام کر رہا ہے فورمین ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اسی انجینئر نے کہہ رکھا ہے اس کی مانو۔ اس کے بچے بھی ساتھ بیٹھے تھے، ان کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، وہ تبلیغی جماعت کے بندے تھے، وہ لے کر آئے تھے کہ اپنے ابو کو ہدایت ملے۔ مجھے کہنے لگے مجھ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا چپ، ڈاکٹر کے پاس مریض کو پیش کر دو پھر علاج شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے اب آپ نے درمیان میں انٹر کورس نہیں کرنا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے۔ اب مجھے بات کرنے دیں، عام بندے کو تو نہیں پتا تھا نا کیا کہا جا رہا ہے۔ جب میں نے پھر بات شروع کی نا تو ان کے بچوں کی چیخ نکل گئی کہ اچھا ابا کہہ کیا رہا تھا؟ پتہ ہے وہ بے ایمان کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ ہے مالک اور نعوذ باللہ رسول اللہ ہے مزدور، تو لہٰذا اللہ کی مانو، حدیث کی نہ مانو، رسول اللہ کو چھوڑ دو۔ اور میں نے اس کو پکڑ کے کہا کہ اگر مزدور کو کہہ دے مالک اس کی مانے تو پھر اس کی مانیں گے، کیوں؟ اگر تو بے ایمان یہ جملہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا درجہ نعوذ باللہ ایسا ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں رسول اللہ کا درجہ تو ایسا ہے، رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7، رب کریم نے فیصلہ کر دیا تو لہذا رسول اللہ کی مانیں گے۔ بنیادی طور پہ سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔